رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. ایسا کوئی بیمار ہے سجاد سے ہٹ کر، ایسا کوئی بیمار ہے سجاد سے ہٹ کر، رکھ دے جو بنا تیغ کے دربار الٹ کر، رکھ دے جو بنا تیغ کے دربار الٹ کر. ایک مرتبہ عظمت امام زین العابدین پر اب آواز بلند صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابوالقاسم محمد. وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. صلوات. الصلاة والسلام على صاحب دعوة النبوية وصالة الحيدرية والعصمة الفاطمية وحلم الحسنية وشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعثر الباقرية آثار الجعفرية والعلوم الكاظمية وحجج الرزوية وجود التقوية ونقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة قائم بأمر الله. صلوات. آغاز کر رہی ہوں میں لے کر خدا کا نام، آغاز کر رہی ہوں میں لے کر خدا کا نام. بعدس خدا ہے سب سے بڑا مصطفیٰ کا نام، بعدس خدا ہے سب سے بڑا مصطفیٰ کا نام. پھر محترم ہے فاطمہ و مرتضیٰ کا نام، پھر محترم ہے فاطمہ و مرتضیٰ کا نام. آتا ہے پھر جناب حسن مجتبیٰ کا نام، آتا ہے پھر جناب حسن مجتبیٰ کا نام. اور بنیاد لا الہ جو عالی مقام ہے، بنیاد لا الہ جو عالی مقام ہے. پڑھیے درود مل کر حسین اس کا نام ہے. تمام حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، کہ جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے اور نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں اور نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں. وہ جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، وہ جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے، وہ جس پروردگار عالم نے مجھ پر اور آپ پر اتنا کرم کیا ہے کہ ہمارے دلوں کو محمد و آل محمد کی محبت سے منور فرمایا. اور اس ذات بابرکت کی حمد کے بعد درود و سلام ہو ان ہستیوں پر جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں اور جن کے صدقے میں مجھے اور آپ کو رزق ملتا ہے، اور مجھے اور آپ کو تو کیا پوری کائنات کو جن کے صدقے میں رزق ملتا ہے. صلوات بر محمد. و
ایک مرتبہ ایسی صلوات پڑھ دیں کہ آپ کی صلوات عرش الہی تک جائے اور ہمارے چوتھے امام آپ کی صلوات کا جواب دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم۔ کہ پروردگار عالم قرآن مجید و فرقان حمید کے 9ویں سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 یعنی 36 میں ارشاد فرما رہا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12، پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اس کے یہاں مہینوں کی تعداد 12 کی تعداد ہے، 12 مہینے ہیں پروردگار عالم کے ہاں، اور فی کتاب اللہ پروردگار عالم نے ان مہینوں کو اپنے پاس لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے۔ اب یہ مہینے آج اللہ نے لوح محفوظ پر لکھے ہیں، 1000 سال پہلے لکھے ہیں، 2000 سال پہلے لکھے ہیں؟ نہیں، کب لکھے ہیں؟ یوم خلق السماوات والارض، کہ جب پروردگار عالم نے زمینوں کو خلق کیا، جب پروردگار عالم نے آسمانوں کو خلق کیا، اس وقت پروردگار عالم نے ان 12 مہینوں کے نام لوح محفوظ پر لکھ دیے۔ اب انسان یہ کہے کہ کیا یہ محرم صفر ربیع الاول ہے، محرم سے ذی الحج تک ہے، یا جنوری سے دسمبر تک ہے؟ تو پھر آگے پروردگار کہہ رہا ہے منہا 4 حرم، کہ ان میں سے 4 قابل احترام ہیں، اور پھر پروردگار کہتا ہے ذالک الدین القیم، کہ جو ان کو پہچان گیا اس کا دین استوار ہو گیا۔ اب اگر تو یہ جنوری سے دسمبر کے مہینے ہیں تو پھر آگے کی بات تو کلام خدا میں جچتی نہیں ہے کہ ان کو جان لیا، پہچان لیا تو آپ کا دین استوار ہو گیا۔ تو علامہ مجلسی علیہ الرحمہ اور شیخ طوسی علیہ الرحمہ، علامہ مجلسی اور ان سے پہلے شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، جو کہ ہمارے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام صلی علی چھٹے امام علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام داؤد رقی سے سوال کرتے ہیں، اور سوال کر کے کہتے ہیں کہ اے داؤد رقی عددنی متی خلق اللہ تبارک و تعالی عدن شہو، کہ پروردگار عالم نے یہ جو لکھا ہے کہ 12 مہینے اس کے یہاں موجود ہیں اور اس نے اس کو لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے، تو اے داؤد کیا تم یہ جانتے ہو کہ یہ 12 مہینے کون سے ہیں؟ تو ایک مرتبہ داؤد نے کہا کہ مولا اللہ عالم ہے، رسول عالم ہیں، اور آپ عالم ہیں۔ عالم سے مراد جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہو۔ اللہ عالم ہے، رسول عالم ہے، آپ عالم ہیں، مجھے نہیں معلوم، میں کیا جانوں کہ کیا ہے۔ تو ایک مرتبہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ جب پروردگار عالم نے ابھی آدم کو خلق نہیں کیا تھا، آدم کی خلقت سے بھی 2000 سال پہلے پروردگار عالم نے ان ناموں کو لوح محفوظ پر لکھ دیا تھا۔ اب انسان سوال کرے کہ بھائی جب آدم ہی خلق نہیں ہوئے، ان سے بھی کم سے کم 2000 سال پہلے پروردگار عالم نے لوح محفوظ پر لکھ دیے یہ نام، تو اس وقت محرم صفر ربیع الاول کی ضرورت کیا تھی؟ جب لوگ ہی نہیں ہیں تو ضرورت کیا ہے محرم صفر ربیع الاول کی؟ تو ایک مرتبہ دیگر اصحاب بھی موجود تھے، داؤد رقی بھی موجود ہیں، اور داؤد رقی نے اور دیگر اصحاب نے سوال کیا امام سے، اور امام سے سوال کر کے کہا کہ مولا یہ 12 سے کیا مراد ہے؟ تو ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا کہ یہ 12 سے ہم 12 مراد ہیں، میں اور میرے جد اور میرے بعد آنے والی میری نسل، ہم 12 اس سے مراد ہیں۔ تو اب ایک مرتبہ داؤد رقی نے سوال کیا کہ مولا 12 سے سمجھ میں آ گیا کہ آپ مراد ہیں، لیکن پروردگار عالم تو آگے یہ بھی کہہ رہا ہے منہا 4 حرم، کہ ان میں سے 4
زیادہ اہم ہیں، ان میں سے 4 کا احترام کرو۔ تو مولا یہ کون 4 ہیں؟ تو ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا کہ ہاں، پروردگار عالم نے ہم 12 میں سے بھی 4 کو ایک خاص مقام بخشا ہے۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ مولا یہ 4 کون ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ یہ 4 وہ ہیں کہ جن کے نام علی کے نام پر ہیں، یہ 4 وہ ہیں کہ جن کے نام علی ہیں۔ ایک مرتبہ داؤد رقی نے سوال کیا، مولا لما، ایسا کیوں ہے؟ تو میرے مولا نے جواب دیا، اس لیے ایسا ہے کیونکہ پروردگار عالم نے ان کے ناموں کو اپنے ناموں پر رکھا ہے۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل یعنی کہ 12 میں سے بھی 4 کون زیادہ قابل احترام ہیں کہ جن کے نام علی ہیں۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں سلسلہ عصمت و طہارت کی کڑی میں، تو پہلے علی ہمیں کون نظر آتے ہیں؟ وہ جو غالب علی کل غالب ہے، وہ جو امام المتقین ہے، امیر المؤمنین ہے، امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی محمد۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سلسلہ عصمت و طہارت و امامت کی کڑی میں دوسرے علی کون سے ہیں، تو ہمیں نظر آتے ہیں کہ یہ علی کے پوتے ہیں۔ اور کون علی ہیں؟ میرے اور آپ کے چوتھے امام سید الساجدین زین العابدین امام علی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور ہم ذرا اور آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں تیسرے علی کون نظر آتے ہیں؟ وہ جو بادشاہ خراسان ہے، ضامن آہو ہیں، رضا ایتہ المرتضی، امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہر پڑھی جانے والی صلوات کے بعد آپ لوگوں کا مقام مزید بلند سے بلندتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وقت نہیں ہے ورنہ اس کی بھی روایت پڑھ دیتی تو آپ اپنا مقام جانتے کہ بہت ہی کم وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں اہل بیت پر درود بھیجنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ آگے انشاءاللہ پڑھ۔ اللہم صلی علی لمبی مجلس کیا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی، زندہ باد زندہ باد مرد آباد۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور سلسلہ عصمت و طہارت کے آخری علی کون ہیں؟ امام حاجی امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک دفعہ درود بھیج دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور جن کا مجھے اور آپ کو آج تذکرہ کرنا ہے وہ سلسلہ عصمت و طہارت کے دوسرے علی ہیں کہ پروردگار عالم نے خاص احترام رکھا ہے اس امام کا بھی۔ اور وہ ہستی کہ 15 جمادی الاول کو امام علیہ الصلوۃ والسلام سن 38 ہجری کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ 15 جمادی الاول ہندوستان اور پاکستان کے حساب سے ولادت کی تاریخ ہے، اور 5 شعبان المعظم ایران اور عراق میں زیادہ مشہور ہے۔
یہ وہ آخری امام ہیں جو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں متولد ہوئے، آخری امام جو مولا کے زیر سایہ جنہوں نے پرورش پائی۔ اب پروردگار عالم نے امام حسین کے گھر میں پہلا فرزند بھیجا ہے، اور امام نے آپ کا نام علی رکھا ہے، اور علی اس لیے رکھا ہے کہ اس وقت پوری کی پوری کوشش تھی بنو امیہ کی کہ کسی طریقے سے اس نام علی کو مٹا دیا جائے، تو پھر حسین ابن علی نے ان کے مقابلے میں یہ کیا کہ اپنے تمام بیٹوں کے نام علی کے نام پر رکھ دیے تاکہ یہ نام چلتا چلا جائے، آگے بڑھتا چلا جائے، لوگوں کو یاد رہے۔ اور میرا مولا سید الساجدین ہے، زین العابدین ہے، اور زین العابدین تو یہ وہ لقب ہے میرے مولا کا کہ جو خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد نے آپ کو عطا کیا، اور بتا دیا کہ میدان محشر میں جب ندا آئے گی کہ زین العابدین کو لایا جائے تو میری اطرت میں سے علی ابن الحسین بلند ہوں گے اور میدان محشر کی طرف آگے بڑھیں گے۔ اور اسی پر ایک اور روایت کہ ایک مرتبہ میرا مولا نماز پڑھ رہا ہے اور ایک اژدہا آیا اور کہا کہ اب تو میں امام کو نماز میں امام کی خلل پیدا کروں گا۔ ایک مرتبہ 1000 سر ہیں اس کے، ایک مرتبہ میرے مولا کا انگوٹھا چبانا شروع کیا، لیکن جب میرے مولا نے کوئی خاص توجہ دی ہی نہیں تو ایک دم مسخ ہو کر چلا گیا، اور اس نے نہیں کہا بلکہ ہاتف غیبی کی ندا آئی، انت زین العابدین، یہ ہے عابدوں کی زینت۔ اور یہ اس فتح کی ندا تھی کہ جس طرح علی کے لیے فتح کی ندا بلند ہوئی تھی، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یہ دوسرے علی کے لیے بھی پروردگار عالم نے ندا کو بلند کیا۔ اور یہ میرا مولا، اب ان کے پدر بزرگوار سے میں اور آپ آشنا ہیں، میرے اور آپ کے تیسرے امام امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام پدر بزرگوار ہیں۔ اللہم صلی علی محمد عربوں کے سردار آپ کے پدر بزرگوار، اور دوسری طرف عجموں کی ملکہ آپ کی مادر گرامی جناب شہر بانو جو کہ شاہزان کے نام سے بھی ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ خلیفہ دوم کے زمانے میں جب ایران کو فتح کیا گیا تو اس زمانے میں ان کو بطور کنیز لے کر آیا گیا تھا، قید کر کے لایا گیا تھا، اور اس زمانے میں خلیفہ دوم نے چاہا کہ ان کو بطور کنیز فروخت کیا جائے، تو اس وقت امیر المؤمنین آگے بڑھے اور فرمایا کہ یہ آپ پیسے لیجئے، ان کو میں خریدتا ہوں، اور ایک مرتبہ اپنے فرزند امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو بلایا اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ کا عقد کرایا، اور عقد کرانے کے بعد ایک مرتبہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ اے حسین آپ ان کا خیال رکھیے گا، اس لیے کہ ان کے بطن اطہر سے وہ متولد ہوگا جو آپ کے بعد کائنات میں خدا کی حجت ہوگا اور بہترین بندہ ہوگا خدا کا، یعنی آپ کے گھر ان کی بطن اطہر سے زین العابدین متولد ہوں گے علیہ الصلاۃ والسلام۔ اب اگر آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ علی کے جن کا اس قدر احترام ہے، تو عربی میں ایک شاعر نے بڑے خوب انداز سے، بڑے بہترین انداز سے فضائل بیان کیے ہیں، امام کا کردار بیان کیا ہے، اور کیا بیان کیا ہے؟ شاعر نے یہ بیان کیا، ایک دفعہ درود پڑھ دیجئے محمد آل محمد۔ کہ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جس کو بطحا کی زمین جانتی ہے۔ اور ایک مرتبہ میں آپ کے سامنے، ارادہ نہیں تھا میرا کہ میں عربی کی تلاوت کروں گی آپ کے سامنے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں عربی کی تلاوت کروں آپ کے سامنے اس کی، اور اس کی عربی ایک دفعہ درود پڑھ دیجئے۔ الصلاۃ الزاکیات علی کعبۃ الامانی
وعلی الثانی الذی لیس لہ الثانی. کیا ہے؟ الصلاۃ الزاکیات، کہ پاکیزہ ترین درود و سلام ہو. کس پر ہوں؟ علی کعبۃ الامانی، کہ جو دنیا کی امیدوں کا، جو ساری کائنات کی امیدوں کا کعبہ ہے، اس پر درود و سلام ہو. اور کس پر درود و سلام ہو؟ وعلی الثانی، جو کہ دوسرا علی ہے. اور دوسرا علی تو ہے الذی لیس لہ الثانی، ہے تو دوسرا علی لیکن اس کا کوئی اور ثانی نہیں ہے. مقید الاعداء و مقید القدر والقضاء. مقید الاعداء، کہ بظاہر تو اعداء کی قید میں ہے، اس پر سلام ہو جو بظاہر تو اعداء کی قید میں ہے. و مقید القدر والقضاء، لیکن در حقیقت قضا و قدر جس کی اپنی قید میں ہے. اللہ اکبر. علامہ ذیشان حیدر جوادی کہتے ہیں نا امام کے متعلق کہ جب ایک مرتبہ میرا مولا بظاہر قید و بند میں ہے، بظاہر ہتھ کڑیاں و بیڑیاں ہیں، اور ایک مرتبہ راستے سے جب میرا مولا گزر رہا ہے تو دیکھا کہ ایک شخص آیا ہے اور آ کر امام سے کہا کہ مولا میں بہت فقیر و نادار ہوں، ناتواں ہوں، اور مجھ پر بڑا ہی بھاری قرض ہے، بڑا گراں قرض ہے، مولا آپ میرا قرض ادا کر دیجئے. اب ذرا تصور میں لائیے کہ یہ وہ قیدی ہے کہ جس کے ساتھ مائیں ہیں، بہنیں ہیں، رسیوں میں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اس قیدی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار طوق ہے، گردن پر لنگر ہے. اب بظاہر دکھنے میں تو یہی لگتا ہے نا کہ یہ قیدی کیا مدد کر سکتا ہے، لیکن اس شخص کی بھی اپنی کوئی معرفت تھی، اور اسی معرفت کے ساتھ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مولا میرے قرض کو ادا کیجئے. تو میرے مولا نے ایک مرتبہ اس کا امتحان لیا اور کہا کہ کیا تجھے ایسا لگتا ہے کہ میں تیرے قرض کو ادا کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا مولا یہ تو ظاہری قید ہے، مولا یہ تو ظاہر ہی آپ کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں ہیں، مگر مولا میں جانتا ہوں کہ آپ وہ ہیں کہ جس کے ہاتھوں میں قضا و قدر ہے. مولا اگر آپ چاہیں تو آپ میرا قرضہ ادا کر دیں، آپ کے لیے کیا مشکل ہے. تو ایک مرتبہ میرے مولا نے بڑا حسین جملہ کہا کہ ٹھیک ہے، اب جو کہ تمہاری معرفت کی منزل یہ ہے تو جب میری سواری یہاں سے گزرے تو اس زمین کو کھود دینا، تو تمہارا قرض بھی ادا ہو جائے گا، اور ساری زندگی کے لیے جو تمہیں چاہیے وہ بھی تمہیں اسی ایک زمین سے مل جائے گا. یعنی سید الساجدین کی سواری کے پیروں، قدموں کا یہ حال ہے کہ اگر وہ گزر جائے اور سید الساجدین قصد کر لیں، ارادہ کر لیں، تو ساری عمر کے لیے اسے قیمت مل جائے گی. اگر سید الساجدین ارادہ کر لیں، اذن کر لیں. کیونکہ مظہر خدا کا پیکر ہے، اذن خدا کا پیکر ہیں یہ میرا مولا. تو کیا کہا؟ الصلاۃ الزاکیات علی کعبۃ الامانی وعلی الثانی الذی لیس لہ الثانی. کس پر درود و سلام ہو؟ کہ جو ساری کائنات کی امیدوں کا مرکز ہے، کعبہ ہے، جو دوسرا علی تو ہے، علی ثانی تو ہے لیکن اس کا کوئی ثانی نہیں، جو بظاہر قید میں تو ہے لیکن قضا و قدر اس کی اپنی قید میں ہے. اور پھر یہ کہا وَتِلْسِمِ الصَّوْتِ، کہ اس پر سلام ہو کہ جس کی زبان میں وہ تلسم ہے کہ جب وہ خطبہ دیتا ہے تو کوفے و شام کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے. اور اس پر سلام ہو وَالزَّاجِرِ مَلَكِ الْمَوْتِ، کہ جو ملک الموت کو بھی ڈانٹ دیتا ہے، جو ملک الموت کو بھی تنبیہ کر دیا کرتا ہے. وَالنُّورِ النَّيِّرَيْنِ وَالنُّورِ النَّيِّرَيْنِ مجمع البحرین علی ابن الحسین. نور النیرین کیا ہے؟ کہ جہاں پر دو نور مل رہے ہیں، مجمع البحرین جہاں دو سمندر مل رہے ہیں. اور یہ کس کی ذات ہے؟ علی ابن الحسین کی ذات ہے، کہ جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ میرا مولا، آپ کا بابا عربی ہے،
یہ ایک نور ادھر سے آ رہا ہے. آپ کی والدہ کرام عجمی ہیں, یہ نور ادھر سے آ رہا ہے. اور آپ کی زوجہ جو ہیں, در حقیقت آپ کی زوجہ کون ہیں؟ جناب فاطمہ بنت امام حسن. تو ایک طرف حسین کا نور ہے, ایک طرف حسن کا نور ہے, اور کہاں مل رہا ہے؟ زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر یہ نور مل رہا ہے. ایک دفعہ درود پڑھ دیجیے. سجاد اسیر جور ہوئے, افسوس کسی نے یہ نہ کہا. ابھی پڑھا ہے نا, مقید الاعداء و مقید القدر والقضاء. سجاد اسیر جور ہوئے, افسوس کسی نے یہ نہ کہا, یہ پاؤں ستون کعبہ ہیں, زنجیر کسے پہناتے ہو. کعبہ مرکز ہے, محور ہے, اور یہ کعبہ بچایا کس نے؟ یہ دین بچایا کس نے؟ ان ہستیوں نے. تو دین کا ستون کون ہوئے؟ یہ ہوئے. سجاد اسیر جور ہوئے, افسوس کسی نے یہ نہ کہا, یہ پاؤں ستون کعبہ ہیں, زنجیر کسے پہناتے ہو. جب میں اور آپ اپنے چوتھے امام کو یاد کرتے ہیں تو میں اور آپ اس بیمار کربلا کا تصور لے کر آتے ہیں. وہ بیمار کربلا, وہ لاغر سی شخصیت کا تصور ہمارے ذہنوں میں آتا ہے. امام 1 سے 2 دن کے لیے بیمار تھے, وہ بھی مصلحتاً کربلا میں بیمار تھے, لیکن جب اب سید الساجدین کا ذہن میں خیال آئے تو اس ہستی کا خیال آئے جس کے قبضے میں قضا و قدرت ہے. اس شہنشاہ کا, اس بادشاہ کا خیال اپنے ذہنوں میں لے کر آنا ہے. اور یہ تو آپ نے ان عربی شاعر سے سنا نا. اب ذرا ایک اور امام کا تعارف سنیے. اب کس سے سنیے کہ ایک مرتبہ ہشام, جو کہ ولید بن عبد الملک کا بھائی ہے, اور ولید بادشاہ تھا امام کے دور میں, بادشاہ گزرا ہے بنو امیہ کا. اب ہشام نے ارادہ کیا کہ ذرا جایا جائے, حج پر جایا جائے. اب یہ سارے بنو امیہ والے انتہائی درندے, انتہائی صفاق, اور ایسا نہیں ہے کہ صرف ان کے مرد درندے اور خواتین نرم دل ہیں, نہ, ان کی خواتین کیسی ہیں یہ بھی تاریخ جانتی ہے, اور ان کے مرد کیسے ہیں یہ بھی تاریخ جانتی ہے. انتہائی درندے, واقعی درندے اور صفاق, اور اس قدر بڑی قلم رو حکومت کی. اب اس بادشاہ کا بھائی ولی عہد جانشین, کہ جس نے اب آگے حکومت بنانی ہے اور حکومت بنائی, اب اس بادشاہ کے بھائی نے قصد کیا کہ خانہ کعبہ جایا جائے, طواف کیا جائے. تو یہ گئے. اب خانہ کعبہ جب گئے, پہنچے اور کہا کہ ہم طواف کرتے ہیں. اب طواف کے لیے جیسے ہی آگے بڑھے, مجمع اتنا, بھیڑ اتنی, جیسے آج ہوتی ہے ویسے ہی پہلے بھی بھیڑ ہوا کرتی تھی خانہ کعبہ میں. اب اتنا مجمع ہے, اتنی بھیڑ ہے, ایک مرتبہ چاہا کہ اندر جایا جائے, لیکن وہاں تو کوئی ان کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہا, کوئی دیکھ ہی نہیں رہا کہ بھائی کون آیا ہے. بادشاہ کا بھائی آیا ہے, ولی عہد آیا ہے. اب کر و فر والی حکومت, اتنی قیمتی لباس پہنا ہوا ہے, خلعتیں پہنی ہوئی ہیں, سب کچھ ہے, آس پاس فوجی بھی ہیں, فوجیوں کے دستے میں آ رہے ہیں, لیکن لوگ توجہ نہیں دے رہے. لوگ توجہ ہی نہیں دے رہے کہ بھائی یہ کون آیا ہے, اس کو جگہ دینی ہے. اب کوشش کر لی, جتنی کوشش کرنی تھی کوشش کر لی, لیکن اندر نہیں جا پائے. جانا کس لیے تھا کہ چاہا تھا کہ بھائی حجر اسود کا استسلام کر لیں, پروردگار عالم مجھے بھی اور آپ کو بھی خانہ خدا کی زیارت کروائے. جو ایک دفعہ جا چکے ہیں انہیں بار بار زیارت کرائے پروردگار عالم. ایک مستحب عمل ہے, تاکیدی عمل ہے کہ جب طواف کر رہے ہوں اور حجر اسود کے سامنے سے گزریں تو اسے استسلام کریں, اپنے دائیں ہاتھ کو اٹھا کر اسے سلام کریں, اور اس کی دعائیں بھی ہیں, اور اسے جا کر بوسہ دیں. اب کہا کہ بھائی ذرا استسلام کے لیے جایا جائے, تو وہاں تو جگہ ہی نہیں ملتی, اس قدر رش ہے. کہا کہ ٹھیک ہے, ابھی تو اس وقت موقع نہیں ملے گا, ذرا سا پیچھے ہٹ جاتے ہیں, بڑا رش ہے. کہا کہ یہاں پہ خانہ کعبہ کے بالکل سامنے میرے لیے کرسی لگا دو, میں کرسی پر بیٹھ کر انتظار کرتا ہوں
کہ جب ذرا سا بھیڑ چھٹے گی ہٹے گی تو اس وقت میں جا کر حجر اسود کا استسلام کر لوں گا۔ تو اب بیٹھ گیا، کرسی لگا دی گئی بھائی بادشاہ کے لیے۔ اب بادشاہ کے لیے کرسی لگ گئی، بادشاہ بیٹھ گئے، لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اسی اثنا میں دیکھتے ہیں کہ ایک باروب شخصیت خانہ کعبہ میں آتی ہے۔ وہ شخصیت آتی ہے کہ جس کا چہرہ دمک رہا ہے، چمک رہا ہے، اور ایک مرتبہ ایک مرتبہ چمک رہا ہے، دمک رہا ہے چہرے میں۔ اب نہ تو ان شخصیت کے اس طرف کوئی ہے، نہ ان شخصیت کے اس طرف کوئی ہے، نہ آگے کوئی رستہ بنا رہا ہے، نہ پیچھے کوئی رستہ بنا رہا ہے۔ جیسے ہی یہ شخصیت قصد کرتے ہیں حجر اسود کا، ایک مرتبہ ادھر والے دائیں جانب ہو جاتے ہیں، کچھ بائیں جانب ہو جاتے ہیں، اور پورا حجر اسود کا راستہ خالی ہو جاتا ہے، اور یہ شخصیت جاتے ہیں اور جا کر وہاں پر استسلام کرتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور اپنے طواف میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اب حشام حیران ہے بھائی، اب جانتا ہے کہ یہ زین العابدین ہیں کہ جو آئے ہیں، ایک دم حیرانی سے دیکھتا ہے، تو سوچتا ہے کہ بھائی میں بادشاہ کا بھائی ہوں، میں ولی عہد ہوں، میرے زیورات ہیں، کپڑے ہیں، لیکن مجھے کسی نے جگہ نہیں دی، میری طرف توجہ نہیں کی، اور یہ آئے ہیں اور ان کو لوگوں نے خود ہی راستہ دے دیا، ان کا احترام کیا۔ اور صرف حشام نہیں بلکہ اس کے ساتھ جو شامی آتے ہیں، جو اس کے ساتھی ہوتے ہیں، ندیم ہوتے ہیں، وہ بھی ایک مرتبہ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس حیران و پریشانی میں دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ کون باروب شخصیت ہے۔ اب حشام کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں کہ یہ کون ہے، ذرا بتاؤ کہ یہ کون ہے۔ اب جانتا ہے کون ہے، لیکن انتہائی تحقیر آمیز لہجے میں کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتہ یہ کون ہے۔ جانتا ہے کون ہے، لیکن چونکہ اس قدر ذلت کا، اس قدر خواری کا، اس قدر حقارت کا احساس کر رہا ہے، اسی لیے حقارت آمیز لہجے میں کہا کہ میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ اب جیسے ہی حشام نے کہا کہ میں نہیں جانتا یہ کون ہے، فرزدق برابر میں کھڑے ہیں۔ فرزدق نے جب یہ جملہ سنا تو ایک مرتبہ، اب یہ وہ شاعر ہیں کہ جو چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہیں کہ بول رہے بولنے دو بھائی، پتہ ہے کہ کس کے سامنے زبان کھولنے جا رہے ہیں، انتہائی صفاق ہے، پتہ ہے کس کے سامنے زبان کھول رہے ہیں، لیکن ایک مرتبہ کہا کہ اچھا تجھے نہیں پتہ کون ہے، میں بتاتا ہوں کون ہے، میں بتاتا ہوں کون ہے۔ اور اب یہاں پر فرزدق نے جو شعر کہا ہے وہ شاعر کا بھی پتہ دیتا ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عرب لغت اور عربی زبان کا 1/3 حصہ ختم ہو چکا ہوتا اگر فرزدق نہ ہوتے۔ شاعر نے وہ شعر کہا ہے، اور بابانگ دہل وہ شعر کہا ہے، 42 بیت کا شعر ہے، اور ہر بیت میں 2 مصرے ہیں، سارے تو بیان نہیں کر سکتی، ان کی دیوان فرزدق ہے، اور نیٹ پر PDF میں موجود ہے۔ اگر آپ کے پاس جلد اول اور جلد دوم کے حساب سے دیکھیں تو جلد دوم کا صفحہ نمبر 171، 77 یا 78 ہے، اور اگر آپ ایک ہی ساتھ ہیں جلد اول اور دوم تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ 511 صفحے پر یہ موجود ہے، اور لکھا ہوا کیا ہے، لما حج حشام ابن عبد الملک فی ایام اخیہ، کہ حشام اپنے بھائی کے دور میں حج کا قصد کرتا ہے اور جاتا ہے، طاف بالبیت، اور خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، وجاہد ان یصل الی الحجر الاسود، قصد کرتا ہے کہ جاؤں اور حجر اسود کے پاس جا کر کیا کروں، لیستسلمہ، کہ میں جا کر استسلام کروں حجر اسود کا، فلم یقدر علی ذلک، لیکن وہاں تک پہنچ نہیں پاتا، قادر نہیں ہے وہاں تک، اتنا رش ہے پہنچ نہیں پاتا، لکثرت الزحام، رش بہت زیادہ ہے، جمعیت بہت زیادہ ہے، پہنچ نہیں پاتا، فنصب لہ کرسی، وہیں کرسی لگا لیتا ہے، اور وہیں کرسی لگانے کے بعد وجلس علیہ ینظر الی الناس، وہیں سے عوام کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہیں سے بیٹھ کر دیکھتا ہے لوگوں کو، ما جمعہن عیان الشام، کہ اس کے ساتھ
آیان شام کی، شامی لوگوں کی، اس کے فوجیوں کی، ساتھیوں کی، ندیم کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے. فبینما کذالک اذ اقبل الامام زین العابدین علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. اللہم صلی علی. ابھی بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام خانہ خدا میں داخل ہوتے ہیں، اور خانہ خدا میں داخل ہونے کے بعد فطاف بالبیت، بیت کا طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں. فلما انتہى الی الحجر، یہاں تک کہ حجر اسود کے سامنے طواف کرتے ہوئے آپ پہنچ جاتے ہیں. تناہل لہ الناس حتی لیستم الحجر. ہوتا کیا ہے کہ امام جب اس کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ تنہا کھڑے ہوتے ہیں، ادھر کے ادھر ہو جاتے ہیں، ادھر والے ادھر ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ امام جا کر حجر اسود کا استسلام کرتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں اور واپس طواف میں مشغول ہو جاتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ شامی لوگوں میں سے رجل من اہل الشام لیہ الشام، فقال رجل من اہل الشام لیہ الشام، کہ ان شامیوں میں سے ایک حشام سے سوال کرتا ہے، من هذا الذي حابه الناس هذه الهیبہ، یہ کون باروب شخصیت ہے کہ جس کے احترام میں لوگ چھٹتے چلے گئے ہیں، لوگوں نے ان کو جگہ دے دی ہے. اب حشام جانتا ہے اور یہ شامی نہیں جانتے. کیوں نہیں جانتے؟ اس لیے کہ ان کو کیا پتہ کہ مدینے میں کون رہتا ہے اور اہل بیت کون ہے، لیکن حشام جانتا ہے. اور حشام جانتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ فقال حشام لا عارف، میں نہیں جانتا ان کو یہ کون ہے. مخافۃ ان یرغب فیہ اہل الشام، کیوں نہیں بتاتا؟ اس لیے کہ اس کو ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب میں بتاؤں کہ یہ فرزند حسین ابن علی ہے، یہ اس کا فرزند ہے کہ جسے ہم نے کربلا میں شہید کیا، تو لوگ ہم سے بدبین ہو کر اہل بیت کی جانب راغب ہو جائیں گے. وکان الفرزدق حاضرہ، فرزدق وہیں کھڑے ہوئے ہیں. فقال انا عارف، میں جانتا ہوں. ثم اندفع فانشد هذه القصیدہ، اب فرزدق نے یہ قصیدہ بیان کرنا شروع کیا. اب یہ بات یاد رہے کہ فرزدق بھی عربی ہیں، حشام بھی عربی ہے، شامی بھی عربی ہیں، مدینے والے بھی عربی ہیں، حجاز والے بھی عربی ہیں، عجمی بھی ہوں گے کیونکہ حج کا موقع ہے، ظاہری سی بات ہے سب ہوتے ہیں، مگر عربیوں کی میجورٹی ہے. وہاں پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، تو کہتا ہے نا کہ تو نہیں جانتا، میں بتاتا ہوں یہ کون ہے. یہ وہ ہے کہ جسے سرزمین بطحا جانتی ہے، یہ وہ ہے کہ جس کے قدموں کو سرزمین بطحا جانتی ہے. والبیت یعرفہ والحل والحرم، خانہ خدا اس کو جانتا ہے اور ہل اس کو جانتا ہے اور حرم اس کو جانتا ہے. ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، یہ اس کا فرزند ہے جو کہ خدا کے تمام بندوں میں سے سب سے زیادہ افضل ہے، خیر العباد ہے، یہ اس کا بیٹا ہے. خیر العباد کون ہے؟ کون ہے خیر العباد؟ کون ہے خیر العباد؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآلہ. معذرت لیکن آپ لوگ مل کے ایک دفعہ صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. میں جانتی ہوں آپ لوگ بہت تھکے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ایک مجلس سے آ رہے ہوں گے، دو مجلسوں سے آ رہے ہوں گے، کچھ کو جانا بھی ہوگا مجلس میں، لیکن چونکہ امام کی گفتگو ہو رہی ہے، امام کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، اسی لیے اسی انداز سے سنیے جس انداز سے شیعان حیدر کرار کو امام کے فضائل سننے چاہیے. کہا ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، ھذا التقی النقی الطاہر العلم. یہ کون ہے؟ تو کہتا ہے نا تو نہیں جانتا، میں بتاتا ہوں کون ہے. کون ہے یہ تقی ہے، یہ نقی ہے، یہ طاہر ہے، یہ علم ہے. ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ، تو کہتا ہے نا کہ تو نہیں جانتا،
تو کہتا ہے تو نہیں جانتا، میں بتاتا ہوں یہ کون ہے، یہ ابن فاطمہ ہے، یہ فرزند فاطمہ ہے، بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا، تو کہتا ہے تو نہیں جانتا یہ وہ ہے کہ جس کے نانا پر نبوت ختم ہوئی ہے، خاتم الانبیاء جو ہے وہ اس کا نانا ہے۔ اور تو کہتا ہے، آگے فرزدق کہتے ہیں، اور تو کہتا ہے فقال قولک من ھذا بظائرہ، تو کہتا ہے نا تو نہیں جانتا، تو یہ بات جان لے کہ یہ جو تو کہتا ہے تو نہیں جانتا، اس کو کوئی نقصان نہیں ہے، اس کو کوئی ضرر نہیں ہے۔ العرب الذی من انکرت والعجم، تو کہتا ہے نا تو نہیں جانتا، اب دیکھ کہ کون اس کو جانتا ہے، سارا کا سارا عرب اس کو جانتا ہے، سارا کا سارا عجم اس کو جانتا ہے، باپ عربی ہیں ماں عجمی ہیں، سارا کا سارا عرب اس کو جانتا ہے، سارا کا سارا عجم اس کو جانتا ہے۔ کلتا یدیہ غیاث عما نفعہما، یہ کون ہے؟ تو کہتا ہے تو نہیں جانتا، یہ وہ ہے کہ جس کے ہاتھ غیاث خدا ہیں، یہ وہ ہے کہ جس کے ہاتھوں سے باران خدا برستی ہے، جس کے ہاتھوں سے رحمت خدا برستی ہے، اور تو کہتا ہے کہ تو نہیں جانتا۔ وَلَا يَعْرُهُمَا لَا تُخْشَى عَدَمُ، یہ جو تو کہہ رہا ہے نا تو نہیں جانتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، تو نہیں جانتا، تیرا نقصان ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ یزینہ اثنانی، اس لیے کہ اس کی دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ پورا کائنات جانتی ہے، جو کہ پورا عالم جانتا ہے، حسن الخلق والشیم، پوری کائنات کیا جانتی ہے؟ اس کا حسن خلق جانتی ہے اور اس کی بہترین سیرت جانتی ہے۔ تو کہتا ہے تو نہیں جانتا، لیکن سن لے، کائنات اس کی حسن سیرت کو جانتی ہے، کائنات جانتی ہے یہ کتنا حسین ہے۔ آگے بھی ہے 42 بیت ہے، میں سارے نہیں بیان کر رہی، یہیں پر روک رہی ہوں۔ تو اب یہ شاعر اب موقع محل دیکھیے کہ صفاق درندے کے سامنے ہے، اور اس کے بعد باوجود بھی بابانگے دوہل وہیں کعبے میں کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں۔ دوسری طرف امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے طواف میں مشغول ہیں، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جب عبادت خدا میں مشغول ہوتی ہیں تو پھر کہیں اور دھیان نہیں ہوتا، کہ جب تیر ویسے نکالا جا رہا ہو تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن نماز میں کھڑے ہو کر جب تیر نکالا جائے تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ امام اپنے طواف میں مشغول ہیں، پتہ ہی نہیں یہاں کیا ہو رہا ہے، کہ حشام پر کیا قیامت گزر رہی ہے۔ جیسے جیسے فرزدق امام کے فضائل بیان کرتے جاتے ہیں، حشام زمین میں گڑتا چلا جاتا ہے، قیامت ٹوٹتی چلی جاتی ہے حشام پر۔ اور اس کے بعد جب یہ قصیدہ ختم ہوتا ہے تو ایک مرتبہ شامیوں کے دل بھی ندامت سے جھکے ہوئے ہیں، سر بھی ندامت سے جھکے ہوئے ہیں، اور سب سے زیادہ تو خود حشام کا۔ ایک مرتبہ کہا فرزدق سے کہ اچھا تو نے ان کے شان میں تو اشعار کہہ دی ہیں اور کیا خوبصورت قصیدہ کہا ہے، خود بھی تشخیص کر رہا ہے اس بات کی، لیکن تو نے ہماری شان میں کبھی ایسا کوئی قصیدہ نہیں کہا۔ تو فرزدق نے کیا کہا؟ لکھ لیتا ہوں، تیری شان میں بھی کہہ دیتا ہوں۔ اب یہاں تو فرزدق نے فی البدی کہا ہے، فی البدی وہ کہ جو کوئی انسان گھر سے لکھ کے نہ لایا ہو، کوئی سوچ کے نہ لایا ہو، کوئی پلاننگ نہیں کی ہو، بلکہ ایک دم وہیں موقع کی مناسبت سے ایک دم کہہ دی جائے جو بات، وہ فی البدی ہوتی ہے۔ کہا میں تیرے لیے بھی لکھ دیتا ہوں، اب تو ذرا ایسا حسب لے کر آ، ایسا نسب لے کر آ، اس کے باپ جیسا باپ لے کر آ، اس کی ماں جیسی ماں لے کر آ، اس کے دادا جیسا دادا لے کر آ، اس کی نانا جیسا نانا لے کر آ، تیرے لیے بھی لکھ دوں گا۔ یا اللہ بھائی، اب تو اس کے جیسا حسب و نسب بھی تو لے کر آ۔ اب ویسی ہی قیامت ٹوٹ پڑی تھی حشام پر، اب یہ جو سنا نا، کیونکہ اوقات بھی ساتھ ہی یاد دلاتی کہ جب بھائی ان کے لیے لکھا تھا تو ان کا حسب و نسب تو دیکھ، بابا کون ہے، نانا کون ہے، دادا کون ہے، دادی کون ہے، وہ خود کون ہے، ان کا دیکھ۔ اب ذرا اپنا بھی بتا دے کہ تیرا باپ کون ہے، اپنا بھی بتا دے کہ تیری ماں کون ہے، تیرا دادا کون ہے، تیری دادی کون ہے۔
اب یہ والی بات تو بتانے کے قابل ہی نہیں تھی کہ اس پہ کوئی شعر لکھا جائے. اب اسی ندامت میں غرق ہے. اب جیسے ہی یہ سنا نا، پہلے تو جو قصیدہ کہا تھا اس کی سزا دی. کہا کہ دیوان سے، دفتر سے جو فرزدق کا شہریہ ہے نا، فیس ہے، پاداش ہے، کاٹ دو. کاٹ دی گئی. اور اب جو یہ کہا ہے، ذرا حسب و نسب جو یاد دلایا ہے، تو ذرا اس پہ بھی تو سزا بنتی ہے. ایک مکان ہے مکہ اور مدینہ کے بیچ میں، فرزدق کو وہاں جیل میں ڈال دو. اب ڈال دیا گیا. اب امام کو اس وقت معلوم نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے. جب بعد میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ مولا آپ حج کر رہے تھے اور آپ طواف کر رہے تھے، حشام بھی موجود تھا، فرزدق بھی موجود تھے، وہاں پہ ایسا ایسا ہوا، تو ایک مرتبہ مولا نے، روایت کے جملے ہیں، مولا نے فرزدق کے لیے 12,000 درہم بھیجے کہ جاؤ اس کو دو. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو کسی کا احسان نہیں رکھتی. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ آپ ان کے لیے کچھ کریں تو وہ فوری طور پر آپ کو صلہ دے دیا کرتی ہیں، اور آپ تو اپنے حساب سے کرتے ہیں، وہ اپنے حساب سے دیتی ہیں آپ کو. ایک مرتبہ فرزدق کے پاس جب امام کا قاصد لے کر آیا ہے نا پیسے، فرزدق نے کہا کہ یہ قصیدہ میں نے کسی اجرت کے لیے، کسی پاداش کے لیے نہیں لکھا تھا، پروردگار عالم کی رضا کے لیے میں نے یہ قصیدہ کہا تھا. ایک مرتبہ اب فرزدق لے نہیں رہا تھا، لیکن امام نے کہا کہ لے لو، اس سے کہو کہ رکھ لے یہ اپنے پاس. اور اہل سنت کے بڑے اکابر علماء کہتے ہیں کہ فرزدق کے لیے یہی شعر کافی ہے اس کی نجات کے لیے، اس کی بخشش کے لیے. چونکہ دیگر اشعار بھی معلوم ہے فرزدق کے، فرزدق کی طرز زندگی بھی معلوم ہے، کہا بس یہی شعر کافی ہے. یہ ہے عظمت کہ اگر شان میں ان کی کچھ کہا جائے تو اس انداز سے انسان مقام پاتا ہے کہ آج بھی علماء کے دلوں میں، مومنین کی نگاہوں میں کیا احترام ہے فرزدق کا. عزیزان من، یہ وہ مولا کہ ایک طرف یہ شان ہے، شوکت ہے، مرتبہ ہے، اور دوسری طرف کہتے ہیں نا کہ امام کے دسترخوان اتنا وسیع تھا کہ 100 جانور ایک دن میں ذبح ہوا کرتے تھے اور دسترخوان پر لگائے جاتے تھے. یہ ہستی ایک طرف جو حقوق العباد میں اس قدر آگے ہے، حقوق الناس میں اس قدر آگے ہے کہ رسالۃ الحقوق امام کا موجود ہے، 50 حقوق جس میں امام نے بیان کرے ہیں، وہیں یہ ہستی وہ ہے جو کہ حسین کا سب سے بڑا عزادار ہے. آپ جانتے ہیں بڑے قیامت کی بات ہے کہ یہ اہل بیت کے گھرانے کا وہ جنازہ ہے کہ جو سب سے زیادہ شان و شوکت کے ساتھ اٹھا ہے، سب سے زیادہ شان و شوکت کے ساتھ. یہ امت کے لیے بڑی تکلیف کی بات ہے، کہ شرمساری کی بات ہے کہ پنجتن کے گھرانے میں، پنجتن میں سے کسی کا بھی جنازہ اس شان و شوکت سے نہیں اٹھا ہے. پیغمبر کے جنازے میں چند افراد ہیں، اور فاطمہ کا جنازہ تو اٹھا ہی تاریکی میں ہے. اور امیر المؤمنین نے وصیت کی ہے کہ میری قبر کا کسی کو بتانا نہیں. چھٹے امام کے دور میں جا کے پتہ چلا کہ مولا کی قبر کہاں ہے. حسن کے جنازے پہ تیر آئے ہیں، اور حسین کا جنازہ تو کوئی اٹھانے والا ہی نہیں تھا. اور حسین کی اسی لال کا جنازہ اس شان و شوکت سے اٹھا ہے. لیکن جس شان و شوکت سے میرے مولا کا لاشا اٹھا ہے، جنازہ اٹھا ہے نا، اتنی شان و شوکت زندگی میں نہیں تھی. تاریخ کا تنہا ترین امام زین العابدین ہے کہ مولا موجود ہے لیکن شیعہ دوسروں کے پاس جاتے ہیں، اپنا امام موجود ہے. اور یہ وہ عزادار ہے، حسین کا پہلا عزادار ہے نا. عزاداران من، آپ جانتے ہیں نا، بھائیوں کو بہنوں سے نا بڑی محبت ہوا کرتی ہے، اور خصوصی طور پہ جب بھائی بڑا ہو اور بہن چھوٹی ہو نا تو بہت محبت کرتے. اگر بہن کو کوئی اذیت دے دینا تو کسی سے برداشت نہیں ہوتا، بھائی برداشت نہیں کر پاتے. عزاداران محترم، خیال رکھیے گا، آج ایک ماں آئی ہے، ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر ہاتھ ہے، دیوار کو تھام کے یہاں آ کر بیٹھی ہے کہ اپنے فرزند زین العابدین پر گریہ کرے. اپنی آج کوئی بھی آنکھ خشک نہ رہے، زین العابدین کا گریہ ہے. بہت محبت ہوتی ہے نا بھائیوں کو بہن سے. میں سوچتی ہوں کہ سید سجاد نے کیسے برداشت کیا ہوگا جب شمر نے سکینہ کو
بے کجاوا اونٹ پر باندھا ہوگا اور میری شہزادی صدا دیتی رہی بھیا بھیا میں اکیلی بیٹھ نہ پاؤں گی، سید سجاد بھیا میں اکیلی نہ بیٹھ پاؤں گی۔ کیا وقت ہوگا میرے امام پر کہ جب قافلے کو روکا گیا اور سکینہ کو پانی دیا گیا تو ایک مرتبہ میری شہزادی آئی اور بھیا کے گلے میں باہوں کو ڈال دیا، کہا بھیا اور تازیانے سکینہ سے برداشت نہیں ہوتے۔ ایک مرتبہ پانی لے کر عابد بیمار کی زنجیروں پر ڈالنا شروع کیا۔ کسی نے سوال کیا سکینہ پانی تو پینے کے لیے ملا ہے، یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو کہا کہ میرا بھائی ہے، یہ توق جب میرا بھائی گرم ریتی پر بیٹھتا ہے نا، کھلے آسمان تلے بیٹھتا ہے نا، تو یہ توق بڑی گرم ہو جاتی ہے، میرے بھائی کو بڑی اذیت ہوتی ہے، میں یہ پانی ڈالتی ہوں تاکہ میرے بھائی کی اذیت تھوڑی کم ہو جائے۔ اللہ اکبر، سید سجاد پر کیا گھڑی ہے۔ اور یہ وہ غیرت مند بیٹا علی کا غیور پوتا ہے، ماں پھوپھی بہنوں کے ساتھ بازار شام میں میرا مولا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ابن عتبہ کہتا ہے کہ میں شام میں اپنے کسی کام کی غرض سے گیا تھا، اور جب میں ایک مرتبہ شام میں پہنچا، مسافر خانے میں رہ رہا تھا، ایک دن میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ شادیانے بج رہے ہیں، رقص ہو رہا ہے۔ جب میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا نا یہ کیا ہے، تو اس نے کہا کہ ایک باغی نے کربلا میں خروج کیا تھا، اس کو قتل کر دیا گیا اور اس کے گھرانے والوں کو اسیر کر کے لائے ہیں۔ یہ اسی کا جشن ہے کہ یہ شادیانے بج رہے ہیں۔ کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلا، اب جیسے ہی میں گھر سے باہر نکلا نا، میں نے دیکھا کہ بڑے نورانی چہرے نیزوں پر بلند ہیں، اور پھر میں نے دیکھا کہ کچھ مقدس بیبیاں ہیں کہ جن کے سروں پر ردا نہیں ہے، بالوں سے منہ کو چھپایا ہوا ہے۔ اور پھر جیسے ہی میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا کہ قافلے کے آگے آگے ایک بیمار معلوم ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ ایک مرتبہ میں اس شخص کے پاس پہنچا اور میں نے اس سے سوال کیا کہ اے باغی ذرا یہ تو بتا کہ تو نے کیا کیا تھا کہ تیرے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے؟ تو اس نے سر کو اٹھا کر کہا کہ اے ابن عتبہ، یہ شام تیرا گھر تو نہیں ہے، تو یہاں کا رہنے والا تو نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ لرز گیا کہ اس کو میرا نام کیسے معلوم ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں علی ابن الحسین ہوں۔ ایک مرتبہ میں مولا کے قدموں میں گر گیا، میں نے کہا مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ میرے مولا نے کہا اے ابن عتبہ، وہ جو تو نیزے پہ سر دیکھتا ہے نا، وہ میرے بابا حسین کا سر ہے، وہ جو تو دوسرا سر دیکھتا ہے وہ میرے بھیا علی اکبر کا سر ہے، وہ جو تو سر دیکھتا ہے وہ میرے چچا عباس کا سر ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے بڑا عجیب جملہ کہا اے ابن عتبہ تیرے پاس کچھ رقم موجود ہے؟ میں نے کہا ہاں مولا میرے پاس 2000 درہم ہے، بتائیے کیا کرنا ہے؟ کہا اے ابن عتبہ ذرا بازار سے جا کر چادریں لے آ، لیکن اے ابن عتبہ پیچھے کا رخ نہ کرنا کہ اس مجمع میں میری پھوپھی زینب موجود ہے، اس مجمع میں میری ماں ام لیلا موجود ہے، میری ماں ام رباب موجود ہے۔ ایک مرتبہ ابن عتبہ کہتا ہے کہ میں گیا 1000 درہم کی چادریں لے کر آیا، ہر بیوی کو ایک ایک چادر دی۔ کہتے ابھی ذرا تصور کیجئے کہ تھوڑی دیر کے لیے سکون کا سانس لیا ہوگا علی و فاطمہ کی بیٹیوں نے، کہ جنہوں نے گھر میں بھی کبھی سروں سے ردا کو نہ اتارا، آج وہی بیبیاں کوفے اور شام میں در بدر پھیرائی جا رہی ہیں۔ ایک مرتبہ صدا بلند ہوئی واہ حجابہ، دوبارہ حجابوں کو چھین لیا گیا۔ ایک مرتبہ دوبارہ مولا کے پاس آیا، مولا اب کیا کروں؟ میرے مولا نے کہا کہ اے ابن عتبہ ذرا یہ جو نیزے والے ہیں نا ان کے پاس جا کر کہے کہ ذرا نیزوں کو آگے آگے لے کر جائیں، سروں کو آگے آگے لے کر جائیں۔ میں نے کہا مولا میں کہہ تو دوں گا لیکن یہ تو بتائیے کہنا کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہنا ہے کہ جب یہ نیزے آگے جائیں گے تو تماشا نیزے والوں کے ساتھ آگے جائے گا۔ ارے میری پھوپھی زینب موجود ہے، ارے زینب کے درمیان گھیرا تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ عزاداران من جب آپ کسی رش والی جگہ پر جاتے ہیں نا تو اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو ذرا قریب کر لیا کرتے ہیں نا کہ یہ رش ہے،
یہاں سے سید زادیہ نہیں گزرتی، لیکن افسوس آل علی کوفہ و شام سے عطرت نبی گزاری جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ سے کہا، کچھ آگے بڑھ گئے، کسی نے کہا کہ ہاں ہمیں انعام دو، تو میں نے پیسے دیے، اور ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو کہ پتھر مار رہا ہے، اور اس نے ایک پتھر نکال کر سر حسین پر مارا۔ اب جیسے ہی حسین کی پیشانی پر پتھر لگا، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے تلوار کو نکالا، ادھر سے سید الساجدین کی آواز آئی، اے ابن عتبہ تلوار نہ چلانا، ارے تجھ سے تو ایک پتھر برداشت نہ ہوا، ہم تو کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام پتھر کھاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ میرا وہ امام ہے، وہ عزادار ہے۔ میرے مولا کا کہ پانی لاتے تو سید السجاد رونے لگتے ہیں، کہ جب پانی دیکھتا ہوں تو مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب میرا بابا علی اصغر کو لے کر گیا تھا۔ جب گوشت کو دیکھتے ہیں تو میرے مولا رو پڑتے ہیں کہ مجھے وہ گوشت کے ٹکڑے یاد آ جاتے ہیں جو میدان کربلا میں بکھرے ہوئے تھے۔ کھانا دیکھتے ہیں تو پھوپھی زینب کی بھوک یاد آ جاتی ہے۔ اور میرے مولا سے جب کسی نے پوچھا نا کہ مولا سب سے زیادہ مصائب کہاں پر گزرے، تو میرے مولا نے کہا الشام، 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 گویا پہلی مرتبہ کہہ رہے ہوں کہ پہلا شام بازار شام کے لیے ہے۔ بازار شام میں کیسے گزارا؟ میرا مولا کہتا ہے اس انداز سے گزارا کہ جیسے بیچنے والے غلاموں کو گزارا جاتا ہے۔ ارے میری ماں پھوپھی بہنیں رسیوں میں بند ہیں اور سکینہ کا گلا جکڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ جب قافلہ چلتا ہے، سکینہ کی صدا آتی ہے، پھوپھی زینب، ارے پھوپھی زینب ذرا آہستہ چلیے، پھوپھی مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ دوسری مرتبہ میرا مولا کہتا ہے کہ جب کوفے میں سے گزر رہے تھے تو پتھر پھینکے جا رہے تھے، لیکن جب شام سے گزر رہے تھے نا تو آگ پھینکی جا رہی تھی۔ میرا مولا کہتا ہے کہ میرے ہاتھ بندھے تھے، میرے پیروں میں بیڑیاں تھیں، کسی نے میرے سر پر انگارہ پھینکا، میں کہتا رہا کہ میرا سر جل رہا ہے، لیکن کوئی مدد کے لیے آگے نہ بڑھا۔ دوسری مرتبہ میرا مولا کہتا ہے شام، دربار شام کے لیے میرا مولا کہتا ہے ہمیں وہاں کھڑا کیا گیا جہاں غلاموں کو کھڑا کیا جاتا ہے، اور میں دیکھ رہا تھا ایک تشت لایا گیا، اس تشت میں میرے بابا کا سر تھا اور یزید کے ہاتھ میں چھڑی تھی، میرے بابا کے دندان پر چھڑی کو مارتا تھا، میں وہ منظر نہیں بھول سکتا۔ اور ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے شام، ارے وہ زندان شام جس نے سید سجاد کو بوڑھا کر دیا، بہن کے جنازے نے سید سجاد کو بوڑھا کر دیا۔ ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے کہ وہ رات میں کیسے بھولوں کہ سکینہ خواب سے بیدار ہوئی، کبھی زندان کے ایک کونے میں جاتی، پھوپھی اماں میرا بابا آیا تھا، کبھی دوسرے کونے میں جاتی، پھوپھی اماں میرا بابا آیا تھا، ارے میں اپنے بابا کے ساتھ جاؤں گی، پھوپھی اماں میرا بابا آیا تھا۔ سکینہ خاموش نہیں ہوتی۔ اب یزید کے محل سے منگوایا گیا، سر حسین آیا، سید الساجدین آگے بڑھے، کہا سکینہ بابا کا سر آیا ہے۔ بچی نے بابا کے سر کو آغوش میں لیا، ہونٹ پر ہونٹ رکھے، رخسار پر رخسار رکھے، بابا یہ آپ کی گردن کو کس نے کاٹا؟ ارے بابا یہ آپ کے ہونٹوں پر چھڑی کو کس نے مارا؟ ارے بابا آپ کے تو ہونٹ بڑے خشک ہیں، یہ آپ کے ہونٹوں کو کس نے کاٹا؟ پھر بھی ایک مرتبہ بچی کہتی ہے بابا جب سے آپ گئے ہیں نا سکینہ کو بڑے تماچے پڑے ہیں، بابا جب سے آپ گئے ہیں نا سکینہ کا دامن جلا دیا گیا، بابا جب سے آپ گئے ہیں سکینہ کے گوشوارے چھید دیے گئے۔ ایک مرتبہ آواز بند ہوئی ہے، میرے مولا آگے بڑھے، نفس پر ہاتھ رکھا، صدا کو بلند کیا، انا للہ انا الیہ راجعون۔ ارے یہ بیمار ہے کہ جس کے ہاتھ میں تابوت سکینہ ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔